یہ قرآن ہے قرآن. ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو. یار لا بڑی ڈاٹی شے نہیں, ہر جگہ تے لا عملے کو پھر آ گئی لا. اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو, کرو مانا زور سے مارا کرو, وہ نہیں سنتے. دعاکم, تمہاری پکار کو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور جو سن نہ سکے اس سے مانگنا کیا. خدا دی قسم اللہ بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھے. جنگ دی بولی چاہتے ہیں تھڈیوں پھاڑ لے, جنگ والے کیا کہتے ہیں تھڈیوں پھاڑ لے. بنیاد پہ ہاتھ رکھا. یہ بابا کی قبر پہ کھڑا ہے اور قبر پہ جا کے کہتا ہے بابا میں تیرے پاس آیا ہوں, تو میری بات اللہ تک پہنچاؤ. اور یہی کہتے ہیں ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں جو سنجیدہ قسم کے مشرک ہیں. ایک تو غالی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں, انہی سے لینا ہے. کچھ ان میں لوئر کلاس, وہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں, یہ دے نہیں سکتے, دلوا دیتے ہیں. وہ اپر کلاس, اور یہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں, شفا نہیں, یہ دلوا دیتے ہیں, یہ رب سے کام کروا دیتے ہیں, رب تک بات پہنچا دیتے ہیں. بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم, موصوف کی جہالت کو آپ لوگوں نے سماعت کر لیا. موصوف نے قرآن پاک کی ان آیتوں سے استدلال کیا جو مشرکین کے بارے میں آیتیں نازل کی گئی تھیں, ان سے استدلال کیا. یہ وہی خوارج کی پرانی نشانی ہے کہ وہ قرآن جو بتوں کے متعلقہ آیتیں ہیں مشرکین کے بارے میں جو نازل کی گئی ہیں آیتیں, وہ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ ان کی پرانی عادت ہے. لیکن میں موصوف سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا, موصوف مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ماننا, ان پر ایمان رکھنا ہے اور بعض آیتوں کا انکار کرنا ہے؟ اب دیکھیں میں قرآن پاک کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, تو پھر مردے کا سننا قرآن مجید کی آیتوں سے بالکل ثابت ہے. کیا یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی؟ میں پہلی آیت پیش کرتا ہوں. میں جناب پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں شفا دیتا ہوں اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو, اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت جو لفظ بولتے تھے تفاسیر اٹھائیں, ان میں لکھا ہے قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. اب یہ قم امر کا صیغہ ہے, تو یہ پہلے مردہ سنتا ہے, بعد میں معجزے کا ظہور ہوتا ہے. پہلے چونکہ اگر مردہ سنتا نہیں تو پھر قم بإذن اللہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قم بإذن اللہ سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ پہلے مردہ قم بإذن اللہ کو سنتا ہے, سماع ثابت ہے, سماع موتا ثابت ہے, اس کے بعد معجزے کا ظہور ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ اس آیت کا جواب دے, کیا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے ہیں تو کیا مردہ سنتا نہیں تھا؟ تو پہلے قم کا سننا ثابت ہے, پھر اس کے بعد معجزے کا ظہور ثابت ہے. میں قرآن کی اگلی آیت پڑھتا ہوں. قرآن کی اگلی آیت جناب والا پارہ نمبر 8 ہے اور رکوع نمبر تقریباً 17 ہے. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تو اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. پس ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم, بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا, مگر تم خیر خواہوں کے غرض ہی نہیں. اب یہاں پر ترجمہ سماعت کیا آپ لوگوں نے. اس میں جس وقت قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, قوم مر گئی, ہلاک ہو گئی, اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان مردہ لوگوں کو یہ خطاب کیا. اب مجھے یہ بتائیں وہ مر گئے تھے, جب سماع موتا ثابت نہیں تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان مردہ لوگوں کو یہ خطاب کیوں کیا؟ مردہ لوگوں کا خطاب حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان سے کیا ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں, اگر نہیں سنتے تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ان کو خطاب کرنے کا کیا معنی؟ پھر اگلی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگلی آیت میں پارہ نمبر 9 ہے, رکوع نمبر 1 ہے اس کا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے مردہ قوم کو, قوم مدین پر جس وقت عذاب آیا تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے مردہ قوم کو یہ خطاب کیا. کیا خطاب تھا؟ تو ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم, میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی, تو کیوں کر غم کروں کافروں کا. اب یہاں حروف ندا سے خطاب کیا گیا اور وہ بھی مردوں کو خطاب کیا گیا. عذاب آیا, مر چکے تھے, مرنے کے بعد یہ خطاب قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. تو میں نے یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ خطاب مردوں کو تھا یا نہیں تھا؟ آپ بے شک تفاسیر اٹھا لیں, یہ خطاب ہی مردوں کو تھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الآیہ صدق اللہ العظیم. گرامی قدر آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا اور یہ کلپ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مولانا مفتی جوید احمد صاحب کا ہے.
اور انہوں نے ہماری جماعت کے عظیم مذہبی اسکالر، وکیل صحابہ، ترجمان مسلک دیوبند حضرت علامہ عطاء اللہ صاحب بندیالوی حافظہ اللہ تعالی ان کو جواب دیا، اور جواب دینے سے قبل حضرت کو انہوں نے جاہل بھی کہہ دیا۔ اس کا جواب دیتا چلوں کہ حضرت جناب مفتی صاحب کہ یہ جو جہالت ہے نا، یہ جہالت شرک کی قسم اعظم ہے، توحید کی قسم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جہالت کا فتویٰ آپ پر آتا ہے اس لیے کہ آپ کے اندر شرک کے جراثیم، بلکہ مجھے پوری بیماری نظر آ رہی ہے۔ بس اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جواب دے رہے ہیں حضرت علامہ عطاء اللہ صاحب بندیالوی کو، سرائیکی زبان کی مثال ہے، کتھے گٹا تے کتھے بربیٹا۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے اور پھر حضرت علامہ عطاء اللہ صاحب بندیالوی کو دیکھیے۔ آپ کے لیے تو ہم جیسے لوگ بھی کافی ہیں، آپ ابھی اوپر جانے کی کوشش مت کیجیے۔ میں آپ کی جہالت سے آگاہ کرتا چلوں، اور میں عوام سے التجا کروں گا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عدل و انصاف کے ساتھ یہ کلف سبات فرمائیں۔ ان کو چھوڑیے، یہ اپنے پیٹ کی خاطر یہ سارے مسئلے گھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن و سنت کو دیکھیں۔ حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب نے سورہ فاطر کی آیت پڑھی، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر ہے 14۔ تو اس آیت میں حضرت نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ اگر تم ان کو پکارو سنتے نہیں تمہاری پکار کو۔ حضرت نے اس آیت کو پیش کیا، ان کا نام تک نہیں لیا اور نہ ہی بریلوی مسلک کا نام لیا ہے، مطلق گفتگو کی ہے۔ تو اب انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ تو ایک اور سرائیکی کی مثال ہے، کاڑے کو کاڑ کھڑک گیا، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ بیماری اور مرض کس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے اوپر فٹ کیا تو آپ کو پتہ چل گیا چونکہ یہ بیماری آپ کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت نے کہا کہ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کوئی خاص وضاحت بھی نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی معنی بھی پیش نہیں کیا، تو آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت؟ گویا کہ آپ قرآن کو جواب دے رہے ہیں اور قرآن کی آیت کا رد پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہنے لگے مفتی صاحب کہ مردے سنتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے جی، مردے سنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کو ایک آپ مذاق بنا لیں، ایک مزاحیہ جملہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں یہ قبروں میں پڑے زندہ ہیں، جب بات آتی ہے سننے کی تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ زندہ سنتے ہیں؟ کیا آپ قبروں میں پڑے لوگوں کو مردہ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ثابت کریں۔ اگر مردہ سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر مردہ نہیں سمجھتے نا، آپ سمجھتے ہی زندہ ہیں، تو پھر یہ نہ کہا کریں کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ کہا کریں قبروں میں پڑے زندہ سنتے ہیں۔ حالانکہ لفظ قبر کا معنی ہی مقر المیت ہے، مردے کے رہنے کی جگہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے پیروں کو، اور اگر ہم ان قبر میں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کو مردہ کہتے تو گستاخی کا فتویٰ آ جاتا۔ آپ خود ان قبر میں پڑے لوگوں کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بریلویوں کی عوام سے ذرا میں التجا کروں گا، یہ آپ کے بزرگ جو قبروں میں پڑے ہیں نا، انہیں یہ مردہ کہہ رہا ہے۔ اگلی بات سنیے، آیت پیش کی دلیل کے طور پر کہ مردے سنتے ہیں، کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، متعجب ہوں کہ آپ مفتی بھی ہیں، عالمی ہیں، اور ساتھ دلیل وہ پیش کر رہے ہیں جو ایک معجزے والی آیت ہے۔ معجزہ دلیل نہیں بن سکتا، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، آپ پڑھیں ان اصولوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آیت سمجھی نہیں ہے، وہاں آگے لفظ ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى
मौता बिइज़्निल्लाह। बिइज़्निल्लाह का माना अल्लामा अलूसी रहिमहुल्लाह तफसीर रूहुल मानी में करते हैं बिअम्रिल्लाह, और तफसीर कबीर में अल्लामा राजी रहिमहुल्लाह, इमाम राजी रहिमहुल्लाह वो तफसीर कबीर में माना करते हैं बितकवीनिल्लाह, बिअम्रिल्लाह, बितकवीनिल्लाह। ये हुक्म ही अल्लाह तबारक व तआला का है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अमर से फरमाते कि कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो खड़े हो जाते मुर्दा जिंदा होकर। तो बितकवीनिल्लाह का लफ्ज बोलकर अल्लामा राजी रहिमहुल्लाह ने ये बात ही वाज़े कर दी कि वो जिंदा अल्लाह के अमर से होते, जिंदा करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला होता। अगली बात यहाँ मैं एक और लम्हे फिक्रिया के तौर पर कहता चलूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा किन को करते? मुर्दों को करते ना। पहले ये तो तस्लीम करें कि वो मुर्दा है, आप तो मान ही नहीं रहे कि वो मुर्दा है। जब थे ही जिंदा तो जिंदा किन को किया जा रहा है? ये दलील तो हमारी तरफ से। अगली बात, कुरान कहता है ला तुस्मिउल मौता, मुफ्ती साहब कह रहे हैं सिमाउल मौता। कुरान का बिल्कुल तजाद है। कुरान कहता है ला तुस्मिउल मौता और ये कह रहा है सिमाउल मौता। अल्लाह की शान। कुरान के दुश्मन हमें खारजी कह रहे हैं। हाँ, तुम अपनी अदाओं पे जरा गौर करो, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। एक और आयत पेश की सूरह आराफ की, मुर्दों के सिमा पर। सूरह आराफ की आयत नंबर है 79, आयत नंबर 79। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम को खिताब करते रहे, तबलीग करते रहे, न माना। जब अजाब का वक़्त आया तो कुरान कहता है फतवल्ला अन्हुम, फिर उल्टा फिरा उनसे। वक़ाल या कौमी लक़द अबलग़तुकुम, और बोला ए मेरी कौम मैं पहुंचा चुका तुमको रिसालत रब्बी, पैगाम अपने रब का, वनसहतु लकुम, और खैर खाही तुम्हारी, वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुमको मोहब्बत नहीं खैर खाओं से। ये आयत का तर्जुमा है। ये आयत पेश कर रहे हैं कि मुर्दे सुनते हैं। वाजिबा, आपने समझे ही नहीं इस आयत को। इस आयत में बयान क्या किया गया है? पहली बात, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह मुख्तलिफ अक़वाल नकल करते हैं, और पहला कौल ये नकल करते में इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें यह भी इहतिमाल है कि आप अलैहिस्सलाम यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कौल उनकी मौत से पहले किया, यानी ये बात उनकी मौत से कबल की। अजाब आने से कबल अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने ये बात उनसे की और फिर वहां से चले गए। और ये बात और भी मुफस्सिरीन ने लिखी है। ये एहतिमाल है कि वो अभी तक हलाक ही नहीं हुए, हलाक होने से पहले ये उन्हें कह दिया। और अगली बात, मौलवी साहब आपको पता ही नहीं है, जवाब देने पे आ जाते हैं इज़ा जाअल इहतिमालु बतल अल इस्तिदलाल। जब इहतिमाल पैदा हो जाए तो फिर इस्तिदलाल बातिल हो जाता है, आप इस्तिदलाल कर ही नहीं सकते। अगर फिर भी आप न माने ना इस बात को, तो मैं आपको जवाब देता हूं, काश कि आपने उसूल की किताबें पढ़ी होती, काश कि आपने मुख्तसरुल मानी पढ़ी होती और उसूल की किताबें पढ़ी होती। खिताब के लिए सुनाना जरूरी ही नहीं होता। अब सुनिएगा, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर हसरत के फरमा रहे हैं। अगर आपकी बात तस्लीम भी कर ली जाए ना कि फौत होने के बाद खिताब कर रहे थे, तो उनको सुनाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बतौर हसरत के और बतौर हुज़न के हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जुमला फरमा रहे थे कि काश कि इन्होंने मेरी बात समझ ली होती। और इसी बात को यानी बतौर हसरत के फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने। अल्लामा अलूसी रहमहुल्लाह ने तफसीर रूहुल मानी में जिक्र किया है, तो आप ये पेश ही नहीं कर सकते। अगली चीज ये है कि इन्नका ला इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, इस बात को आप फिट कर रहे हैं कि ये बुतों वाली आयतें हैं। वाह जी वाह, ये बुतों वाली आयतें हैं। असल में कहां से ये कहते हैं ये बुतों वाली आयतें? ये कहते हैं कि मिन दूनिल्लाह, कुरान में जहां भी आया उससे मुराद बुत हैं। ये बात तो आपका वो फौत शुदा मुनाजिर मौलाना सईद असद जो फौत हो चुके हैं वो भी कह गए हैं कि हर जगह कुरान में मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत नहीं है, बल्कि कहीं बुत हैं तो कहीं मिन दूनिल्लाह से मुराद फौत शुदा ये नेक नबी वली भी मुराद हैं। अब अगली चीज, अगर आप फिर भी ना माने तो मैं कुरान की आयत का सिर्फ इशारा देता चलूं, तर्जुमा कोई भी देख सकता है। सूरह आराफ आयत नंबर 194 फरमाया इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। यहां तो इबाद के आगे मिन दूनिल्लाह से आगे इबाद का जिक्र आया हुआ
ہوا ہے۔ اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو وہاں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت صاحب حضرت نے جو آیت پیش کی وکیل صحابہ صاحب نے، تو انہوں نے رد کیا اس آیت کا۔ اب پوری آیت کا ترجمہ سننے آپ خود انصاف کر لیجئے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو نہیں سنتے تمہاری پکار کو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سنیں پہنچے نہیں تمہارے کام پر، یعنی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی نہیں بتلائے گا تجھ کو جیسے بتلائے خبر رکھنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ یہ قیامت کے دن یہ جو جواب دے رہے ہیں، یہ کون بت جواب دے رہے ہیں؟ اگلی بات ایک اور مقام ہے سورہ نحل میں، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو اٹھایا جانا ہے یہ بتوں کا ہے یا فوت شدہ بزرگوں کا جو قبروں میں پڑے ہیں وہ ہیں۔ عوام کو دھوکہ مت دیجئے، واضح پیغام ہے قرآن مقدس کا کہ جو مر جائے، یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ کوئی نہیں سنتا۔ یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔